تھرڈ آئے گا محمد حسین، سیکنڈ ہے اویس خان. آپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فرسٹ ہے نوری حسین، نوری حسین آ جائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی غلامی، سنی دعوت اسلامی. اب باقی کے جو ہے پارٹیسپینٹ کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. جو میں نام تو پڑھا کے نام بتا دیا: ہارون خان، سیف حوصل علی، ابراہیم خان، عزیر خان. باقی کے بچے کو آئیے میں باقی مائک پر جس کا آپ سب کو انتظار ہے صحیح صاحب کی زبان آئیے پیغام کے اللہ مسلمان فرماتے ہیں. استقبال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سے کیا جائے اور ذرا بلند آواز میں نعرہ لگائے. کیا نعرہ لگائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ شہدائے کربلا، نعرہ شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کوئی بتا آج علی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والا. الحمدللہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة والمختار في القدم والآل والصحبه ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے میں آپ کو درود و سلام پڑھا ہوں، عشق و مستی کی بھرپور توانائی کے ساتھ جھوم کر اور محبت رسول میں ڈوب کر پڑھیں: صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی مٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. کیا بھلا نام خدا اسرا کا دولہا نور کا، سر پہ صحرا نور کا، بر میں شہانہ نور کا. وصف روح میں گاتی ہے پورے ترانہ نور کا، قدرتی بینوں میں کیا بچتا ہے لہرا نور کا. عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا، یہ مکمل برج وہ مشکوہ اعلیٰ نور کا. سرمگی آنکھیں حریم حق کے وہ مشکی غزال، ہے فضائے لامکاں تک ان کا نمونہ نور کا. آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا، پڑ گیا ہے طائر سدرا کو چسکا نور کا.
دیکھ ان کے ہوتے نازیبا ہے دعویٰ نور کا، مہر لکھ دے یہاں کے ذروں کو مچل کا نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، مہر سنت ماں کے طلعت لینے بدلا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، پشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا، کاف بیسو ہا دہن یا ابرواقع عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، مجھ کو کیا ہو عرض کا لیکن ملائک یوں کہے، شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ ممتا نور کا، کہہ دو فضا دے دے سونے کا نوالا نور کا، اپنے بچوں کا تصدق دے دو صدقہ نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن ستین کے جاموں میں ہے ایمان نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط تو ام میں لکھا ہے یہ دو غرقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ الحمدللہ آپ نے مسلسل 10 روز یا 11 روز تک خطیب و امام مسجد اعظم حضرت مولانا کلیم برکاتی صاحب سے ذکر شہدائے کربلا اور مناقب اصحاب و اہل بیت سنی، اور کل آپ نے برادر عزیز علی جناب محمد الیاس رضوی صاحب سے، الیاس اشرفی صاحب سے پیغام کربلا سنا، مابعد کربلا سنا، اور برادر مکرم جناب معین برکاتی صاحب نے کچھ اشارات آج کے حوالے سے مجھے دیے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وقت محدود میں وہ باتیں آپ تک میں پیش کر سکوں۔ اگر کوئی ایک سمجھدار ان بچوں کو اگر خاموش کرانے میں کامیاب ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑا سا پیسفل ماحول میں ہم اور آپ گفتگو بھی کچھ اچھی سن سکیں۔ ایک بات صرف مشورتاً عرض کرتا ہوں میں، جہاں پر اس قسم کے معاملات ہوں، باہر کا شور شرابہ، باہر کی آواز، بچوں کی آواز، تو وہاں ایک اسپیکر کی جگہ 10 اسپیکر لگائیں تاکہ اتنی آواز اسپیکر کی بڑھ جائے کہ وہ دوسرے آواز نکالنے والے خود ہی اپنی آواز نہ سن سکے۔ یہ ایک مشورتاً بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اس محفل میں قبول فرمائے، اور غالباً آج کی آخری ہے تو فائنل ٹچ جس کو کہتے ہیں نا، تو انشاءاللہ کچھ باتیں میں اپنی اور آپ کی اصلاح کی نیت سے، غرض سے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔
دوستو، امام حسین کیا ہے؟ امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں اور بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اتنے پیارے بیٹے ہیں کہ جبریل آئے اور کہا یا تو ابراہیم دو یا حسین دو، تو نبی نے امام حسین پر اپنے لخت جگر ابراہیم کو نثار کر دیا۔ اس بات کو ذرا سمجھے آپ۔ ڈاکٹر کہے گا میں آپ کی عقل میں آ جائے ایسی مثال دے رہا ہوں کہ دو میں سے کوئی ایک ہی بچ پائے گا، یا تو نواسا بچے گا یا بیٹا۔ ایمانداری کے ساتھ بتانا، یہ جتنے باپ یہاں بیٹھے ہیں نا، وہ اپنے بیٹے کو بچائیں گے یا نواسے کو؟ خیر، آپ کا جواب کیا ہے میں سمجھ رہا ہوں، اور مجھے بھی پتا ہے کہ آپ کا جواب کیا ہے، لیکن حسین اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ نبی نے بیٹا قربان کر دیا، بیٹا قربان کر دیا۔ اور دوستو، امام کو بچانے کی وجہ کیا ہے؟ امام کو بچانے کی وجہ کیا ہے؟ بس آج وہی بات سمجھنی ہے۔ یہ جو 56 سال 5 مہینے 5 دن میرے امام اس ظاہری دنیا میں رہے، تو یہ 56 سال اللہ نے انہیں کیوں دیے، اور اس 56 سال سے ہم نے کیا سیکھا؟ بس اسی پر آج بات ہوگی۔ آپ کو پتا ہے امام حسین علی جدہ علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کے دین کو بچایا ہے، اور کسی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آگے چل کر کے بدل گئی، امت نے ہی بدل دی، امت کے علماء سو نے ہی بدلا۔ جناب داؤد علیہ السلام کی زبور بھی بدلی، ان کی شریعت بھی بدلی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل بھی بدلی، اور انبیاء علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے، وہ صحائف بھی بدلے۔ پچھلی ساری امتوں میں شریعتیں بدلتی رہی، صحائف اور آیتیں علماء سو نے اپنی مرضی سے اس میں شامل کر دی، لیکن دوستو، نہ قرآن بدلا ہے، نہ اسلام بدلا ہے، نہ مصطفیٰ کی شریعت بدلی ہے۔ 1400 سال گزر گئے، وہی اسلام ہے اوریجنل والا، اور انشاءاللہ قیامت تک وہی رہے گا۔ اب آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں یہ شریعت بدلی؟ کیوں نہیں یہ اسلام بدلا؟ کیوں نہیں قرآن بدلا؟ تو سنو، امت موسیٰ میں، امت عیسیٰ میں، امت داؤد میں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، زکریا، یحییٰ، ادریس، الیاس، نوح کی امت میں کوئی حسین جیسا نہیں تھا، اور اس امت میں حسین موجود ہے۔ تو جہاں حسین ہے وہاں پھر شریعت کی پہرے داری ہوگی۔ اور جانتے ہو آپ امام پاک کی دلجوئی کیسے کیسے اللہ نے فرمائی؟ کربلا میں 3 ذاتیں تھیں، 3 ذات۔
ایک حضرت عباس علم بردار غازی، ایک سیدہ زینب کبریٰ، ایک حضرت علی اکبر، یہ تینوں کربلا میں کیوں تھے اور ان کے کربلا میں رہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، ایک جنہیں اکبر کہتے ہیں، علی اکبر، ہم شکل مصطفیٰ، جنہیں عباس کہتے ہیں، غازی عباس، قمر بنو ہاشم، ہم شکل مولا علی، جنہیں زینب کہتے ہیں، وہ زینب کبریٰ، ہم شکل فاطمہ الزہرا۔ حسین، آپ کربلا میں اکیلے نہیں ہیں، نانا کی شکل لیے ہوئے علی اکبر بھی آپ کے ساتھ ہے، ماں فاطمہ کی شکل لیے ہوئے زینب بھی آپ کے ساتھ ہے، اور علی کی شجاعت کا مظہر اور علی کی شکل و صورت لیے ہوئے عباس علم بردار بھی تمہارے ساتھ ہے۔ نبی، زہرا پاک، فاطمہ الزہرا، یہ تینوں اپنے اپنے عکس کے ساتھ کربلا میں موجود ہے حسین کی دلجوئی کے لیے۔ اور دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان اپنے رسول کو بھیج رہا ہوں، اس لیے بھیج رہا ہوں کہ رسول کو دیکھو اور زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لو۔ ایک بات عرض کروں اور پھر اس کے بعد میں اس موضوع کی طرف آؤں۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں، نہ آپ کا کام ذکر حسین بغیر چل سکتا ہے، اور نہ کسی مسلمان کا کام ذکر حسین بغیر چل سکتا۔ کوئی گھر میں فاتحہ دلائے یا نہ دلائے، کوئی مجلس محرم سجائے یا نہ سجائے، لیکن حسین کا ذکر تو کرنا ہی پڑے گا۔ اب آپ کہیں گے جناب کیسے؟ تو اللہ کی جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ ہے بھائی، میں مسلمانوں کے بیچ تقریر کر رہا ہوں نا، تو اتنا تو سب کو پتہ ہونا چاہیے نا، کون سی عبادت ہے سب سے بڑی؟ ذرا اور زور سے بولو، نماز۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد نماز کی قبولیت کی سند کیسے ملتی ہے؟ تو نبی اور آل نبی پر درود پڑھنے سے نماز کی سند قبولیت ملتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ آپ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، AK-47 چلا رہے ہیں؟ نہیں، حدیث ہے، حدیث۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، بندے نے ظہر، فجر، عصر، مغرب، عشاء نماز جو بھی وہ پڑھ رہا ہے، نماز میں سورہ فاتحہ، رکوع، سجود سب کچھ کر لیا، ایک کام نہیں کیا۔ وہ کام کیا نہیں کیا؟ اس نے نبی پر اور نبی کی آل پر درود نہیں بھیجا۔ کس پر بھائی؟ ہاں، آقا فرماتے، دارا قطنی کی حدیث ہے، روایت ہے، آقا فرماتے لا تقبل منہ
اللہ اس کی وہ نماز قبول نہیں کرتا، وہ نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی۔ مولا سورہ فاتحہ تو پڑھا ہے نا، اس نے ثنا تو پڑھی ہے نا، اس نے دعائے قنوت تو پڑھی ہے نا، اس نے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کی تکرار تو کی ہے نا، اس نے تشہد تو پڑھی ہے نا، مولا پھر بھی تو رد کر رہا ہے؟ تو مصطفیٰ نے کہا ہاں ہاں، یہ ساری عبادتیں، یہ سارا کلمہ و کلام اپنی جگہ، لیکن ان کی قبولیت منحصر ہے مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھنے پر۔ یعنی جو نبی پر اور نبی کی آل پر درود پڑھے گا، نماز اسی وقت قبول ہوگی۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے جناب کیسا نماز قبول ہوتی ہے نبی اور نبی کی آل پر درود پڑھنے سے۔ اب آپ اسی سے سمجھیں کہ آپ کا سورہ فاتحہ پڑھنا بیکار، آپ کا رکوع کرنا بیکار، آپ کا سجدہ کرنا بیکار، آپ کا قاعدہ کرنا بیکار، آپ کا قومہ کرنا بیکار، آپ کا تشہد میں بیٹھنا، تشہد پڑھنا، بولیے نا، بیکار، سب فاسد، سب نامقبول۔ یا اللہ، یہ ساری چیزیں بڑی محنت سے ہم نے پڑھی اور یہ نامقبول، کہا ان ساری چیزوں کو مقبول اسی وقت کروں گا جب میرے مصطفیٰ کو یاد کر لے، میرے مصطفیٰ کی آل کو یاد کر لے۔ اب بس فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ مجبور ہو کر کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور ہم مسرور ہو کر نماز میں بھی ان کا ذکر کرتے ہیں اور محرم کی مجلسیں سجا کر بھی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اور سن لو، کان کھول کے سن لو، یہ پوری دنیا کے نمازیوں کو میں ایک نسخہ دے رہا ہوں۔ کس کو گارنٹی ہے نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کوئی مفتی، کوئی امام، کوئی عالم، کوئی پیر آپ کو بتا سکتا ہے کہ ابھی جو آپ عشاء پڑھ کر آئے ہیں وہ ضرور قبول ہوئی ہے کسی کے پاس ایسا پیمانہ؟ بولو نا یار۔ اگر کوئی آپ کے اس علاقے میں ایسا شخص ہو تو پھر میں بھی اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کروں، ہاں، چلہ کشی کروں اس کے ساتھ کہ جسے پتہ چل جائے۔ نہیں نا، ہمیں نہیں پتا ہماری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ پڑھ رہے ہیں، فرض ہے، اللہ نے فرض کیا ہے وقتوں کے ساتھ نماز کو، لیکن ہم نے جتنی نماز پڑھی، آپ نے 40 سال پڑھی، کسی نے 20 سال پڑھی، لیکن ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں یہ کیسے پتا چلے؟ کیا کوئی پیمانہ ہے؟ کیا کوئی تھرمامیٹر ہے؟ کیا کوئی آلے جانچ ہے؟ لیکن آج کی اس محفل میں گرہ باندھ کے اٹھنا، سند قبولیت کیا ہے تو نہ آپ بتا سکتے ہیں نہ میں۔ وہ جس پر نماز فرض ہوئی، وہ جس نے نماز کا تحفہ ہمیں دیا، الصلاۃ معراج المؤمنین جس نے فرمایا، وہ نبی کہہ گئے کہ جس نے سب کچھ پڑھا نماز میں اور نماز میں مجھ پر اور میری آل پر درود نہ پڑھا، آقا نے کیا کہا؟ لا تقبل منہ، اس کی نماز قبول، زور سے بولو یار، اس کی نماز قبول، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو یہی حدیث بتا رہی ہے پھر آقا
جب نبی کی آل پر، آپ پر اور آپ کی آل پر کوئی درود نہ پڑھے تو نماز مردود، نماز نامقبول، نماز اس کے منہ پہ مار دی گئی، نماز رد ہو گئی۔ تو پھر آقا آپ ہی بتائیں نا، نماز قبول کرنا چاہتے ہیں، یہ 40 سال کی محنت بیکار ہو جائے، کوئی امام نہ چاہے گا، کوئی مقتدی نہ چاہے گا کہ ہماری عیدین بیکار ہو، ہماری جمعہ بیکار ہو، ہماری فجر بیکار ہو۔ تو آقا اب آپ بتائیں کہ نماز کی قبولیت کی دلیل کیا ہے؟ تو مصطفیٰ نے بتا دیا، ارے درود مجھ پر اور میری آل پر نہ پڑھو گے تو نماز نامقبول ہوگی، تو پھر نماز قبول کیسے ہوگی؟ تو بتا دیا، جو دل سے مجھ پر اور میری آل پر درود پڑے گا اسی کی نماز قبول ہوگی۔ اب آپ ہو سکتا ہے کہ تقریر کے بعد جا کر کے مولانا معین الدین برکاتی کو پکڑ لے کہ بھائی کس کو تم لے کر آئے تھے، بڑی بڑی باتیں کر کے چلا گیا، کیا ہے دلیل ان کے پاس؟ کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا بھائی دلیل یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کربلا میں 72 بھی پڑھ رہے تھے اور 22,000 بھی پڑھ رہے تھے، لیکن دونوں میں سے ایک نماز کس کی قبول ہوئی؟ 22,000 کی۔ ہاں بیٹا ذرا بولو نا، 72 کی۔ میں کہوں گا بھائی یہ 22,000 کی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے بھی تو پڑھا نا، پڑھا یا نہیں؟ لیکن بات یہی ہے کہ صرف درود پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، جس نبی پہ درود پڑھ رہے ہو اور نبی کی آل پر درود پڑھ رہے ہو ان سے محبت بھی دل سے ہونی چاہیے۔ کچھ مجبور ہو کے درود پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہم مسرور ہو کے درود پڑھ رہے ہیں، کچھ تو وہ ہے جنہیں ایک بار درود پڑھنا بھاری پڑ رہا ہے، اور ہمیں تو ہمارا امام سکھا گیا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود۔ ہم دل والے ہیں، دل والے ہیں۔ کون ہے بولو؟ اور اسی لیے کہتا ہوں بھائی یہ دل جو ہے نا، دل، ہاں اللہ دل ہی دیکھتا ہے، وہ اور لوگ ہیں جو دل دیکھتے ہیں، اللہ دل دیکھتا ہے، دل۔ حدیث ہے کہ اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسموں کو، نہ تمہاری شکلوں کو، کون کتنا خوبصورت ہے، کون گورا ہے، کون کالا ہے، کون دولت والا ہے، کون باڈی بلڈر ہے، کون کمزور ہے، نہیں نہیں، آقا نے فرما دیا اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور جب اللہ دلوں کو دیکھتا ہے نا تو اس دل میں حسین ہے یا نہیں اس سے نہیں چھو سکتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں محبت کرو نا، مجبور ہو کے نہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم آگے بڑھتا ہے تو اور انہی کو آپ اگر شادی بیاہ میں دیکھو تو 2-2 4-4 گھنٹے گزار دیتے ہیں جی، تھوڑا سا وقت آگے آیا تو یہ اٹھ رہا ہے، وہ اٹھ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ مجبور ہو کے سننے والے ہیں، اور جو مسرور ہو کے سنتے ہیں نا پھر وہ 10 یا 13 دن میں سمیٹتے نہیں ہیں ذکر کربلا کو یا ذکر حسین کو، ان کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ ہر دن ان کے گھر میں محفل حسین سجتی۔ اچھا اب ایک صرف بات بتا دوں، حسین سے محبت کرنے میں ملے گا کیا؟ امام حسین کی محبت سے ملے گا کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ آئے ہوں گے یہاں پر، بھیا آئیں گے تو شیرنی ملے گی، آئیں گے تو نیاز ملے گی، بریانی ملے گی، ٹھیک ہے بھائی، دانا دانا میرے حسین کا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں
جو کچھ ہم پی رہے ہیں، بلکہ آپ اور میں کیا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آقا نے کہا کہ عمر جس گلی سے آنے والا ہوتا ہے تو شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے۔ اور کیا شان ہے عمر کی یار، اس گلی میں شیطان رک ہی نہیں سکتا جہاں عمر کا گزر ہونے والا ہے۔ یہ عمر بھر کے لیے یہ بات گرا باندھ لینا جو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ عمر کے نام سے شیطان بھاگتا ہے، عمر کے نام سے شیطان کو کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ عمر وہ راستہ، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے جس راستے سے، ارے بولو نا یار، حضرت عمر گزرنے والے ہو، بس دل میں یہ بات بسا لو کہ اگر کہیں آپ بیٹھے ہو اور وہاں ذکر عمر ہو رہا ہے اور آپ کا دل لطف اندوز ہو رہا ہے تو سمجھنا کہ اللہ نے آپ کو شیطان سے بچا لیا ہے۔ اسی لیے ذکر عمر سن کر کے آپ مطمئن ہیں، اور اگر کہیں ایسا محسوس ہو کہ عمر کا ذکر ہو اور بے چینی ہو اور کوئی اٹھ کر بھاگ جائے تو سمجھنا کہ شیطان کی بھی عمر سے نہیں بنتی اور شیطان کے چیلوں کی بھی عمر کے ذکر سے نہیں بنتی ہے۔ اور ہم سید وہ ہیں، آج نہیں، ہمارے تو جد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہو آپ؟ تو حضرت زین العابدین نے کہا ابو بکر الصدیق کی بات کر رہے؟ الصدیق کہا، ہاں، اس لیے کہ ابو بکر نام کے اور بھی صحابہ ہیں۔ صدقہ آپ بھی صدیق بولتے ہو؟ آپ بھی صدیق بولتے ہو؟ تو کہا تجھے تیری ماں روئے، تجھے تیری ماں روئے، انہیں تو نبی نے صدیق کہا ہے، انصار و مہاجرین نے صدیق کہا ہے، میں کیوں نہ صدیق کروں؟ اب وہ جانے لگا تو آپ نے کہا سن، ابو بکر سے محبت کر، عمر سے محبت کر، یہ پیغام سادات ہے۔ ابو بکر سے محبت کر اور عمر سے، اور سن میری گارنٹی ہے، فرمایا اگر تو ان سے محبت کرے گا تو ان کی محبت میں نقصان نہیں۔ اور یہ گارنٹی آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ اس گارنٹی کا مطلب یہ ہے کہ جس دل میں عمر اور صدیق کی محبت ہوگی، زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں لے جائے گا۔ اور سنو ایک بات اور بتا دوں میں، تمام سیدوں کی جو ماں ہے، ماں تمام سیدوں کی، آپ کو پتا ہے اس ماں کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ امام حسن کے نکاح میں جو آئی، امام حسین کے نکاح میں جو آئی، تو امام حسن اور امام حسین کے نکاح میں ان دونوں شہزادیوں کو دینے والے عمر فاروق اعظم ہیں۔ ارے سیدوں کی دادی کا سلیکشن عمر فاروق نے کیا ہے، تو جو ہماری دادی کا سلیکشن کرے ہم اس احسان کو بھول جائیں؟ یہ جو نسل چلی ہے نا سادات کی، یہ جو نسل چلی ہے سادات کی، تو الحمدللہ اس کا انتخاب عمر فاروق اعظم نے کیا۔ یہ بات اور ہے کہ وہ ہر بات میں مشورہ مولا علی سے لیتے تھے۔ ہاں، مشورہ مولا علی بغیر، وہ تو کہتے تھے کہ اے اللہ مجھے اس فیصلے سے بچانا کہ جس فیصلے میں علی نہ ہو۔ کیا محبتیں تھی دونوں میں یار،
کیا محبتیں تھیں. ایک چادر ہمیشہ حضرت علی کے کاندھے پہ ہوتی, ہمیشہ. کسی نے کہا مولا آپ یہ چادر بڑی اوڑھتے ہیں, بات کیا ہے؟ آپ سن رہے, مزہ آ رہا ہے یا نہیں؟ بولو یار. ہاں اچھا لگ رہا ہے. ہاں یہ پیغام کربلا ہی ہے, یہ کربلا کا ہی پیغام ہے, کربلا والوں کا ہی پیغام ہے. تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ یہ چادر مجھے اس نے دی ہے جو میرا بہت عزیز ہے, یہ تحفہ اس کا ہے کہ جو میرا دوست ہے, جو میرا پیارا ہے, اسی لیے اس چادر کو گلے سے لگائے پھرتا ہوں. دیکھیے بھائی, امامہ سر پر ہوتا ہے, جوتی پیر میں ہوتی ہے, ٹوپی سر پر ہوتے ہیں, شلوار جو ہے وہ پیروں میں ہوتی ہے. ہاں لیکن یہ چادر کہاں ہوتی ہے؟ چادر ہے کسی کے پاس؟ آج کل تو ہم نے چادر کا استعمال بھی چھوڑ دیا ہے. چادر کہاں ہوتی ہے؟ گردن میں. یہ گردن میں گویا ایک ڈورا ہے, ایک پٹا ہے. ہاں, اور چادر جب گردن میں ہوتی ہے تو دل کے قریب بھی ہوتی ہے نا. تو کہا یہ چادر کس کی ہے؟ کہا یہ چادر مجھے عمر بن خطاب نے دی ہے. یار مولا علی تو ان کی چادر کی عزت کرے, اور اگر آج ہم ان کے بارے میں کچھ کہے تو کیا میرے مولا ناراض نہیں ہوں گے؟ بولو نا, ہوں گے نا. اس لیے کہ دوستو ہم صدیقی ہیں. بولو الحمدللہ. ہم صدیقی ہیں, ہم فاروقی ہیں, ہم عثمانی ہیں, ہم حیدری ہیں, ہم مولائی ہیں. ہاں, ہم الحمدللہ ان کو بھی چاہتے ہیں کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں, اور ہم ان کو بھی چاہتے ہیں جن سے نبی نے محبت کی. چلیے بہت تیزی سے میں آگے بڑھوں تاکہ میں جو پیغام آج دینا چاہتا ہوں اس وقت کے اندر اسے میں مکمل کر سکوں. آپ میں ایک بات تو آپ سمجھ گئے, ہماری سب سے بڑی عبادت کا انحصار محبت سے نبی اور آل نبی کی یاد میں ہے. ہاں, نماز کے اندر بھی ان کو یاد کرنا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب کوئی کہے غیر اللہ, تو بھیا مجدد الفسانی نے کہا کہ غیر اللہ تو کعبہ بھی ہے, قبلہ بھی ہے, غیر اللہ تو امام بھی ہے. ہاں, غیر اللہ تو مصلی بھی ہے, جس مصلی پہ آپ نماز پڑھ رہے ہو. اتنے سارے غیر اللہ ہے پھر بھی نماز ہو رہی ہے. ہاں سمجھو سمجھو. اچھا ایک سنت میں آج آپ کو بتا دوں, اللہ کرے کہ آج آپ سیکھ کر جائیں. آپ سجدہ کرتے؟ کتنے لوگ کرتے بھائی؟ ہاں, اللہ سے دعا کرو اللہ زندگی کی آخری عمر تک بغیر کسی سہارے کے ہمیں سجدہ کر کے نماز ادا کرنے کی توفیق دے, اور قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں اس گروہ میں اٹھائے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں محشر میں بھی سجدہ کر سکے. اس لیے کہ کچھ لوگ وہاں سجدہ نہ کر سکیں گے. اب ایک سنت آپ لوگوں کو سنتیں بڑی بتاتے ہیں ہمارے مبلغین علماء. اس فقیر بے نوا سے, اس طالب علم سے, اس گدائے پنجتن سے ایک سنت اور سیکھ لو. سجدہ کرتے؟ سجدے میں کیا کہتے ہو؟ سبحان ربی الاعلی. ٹھیک ہے, کہتے ہو نا؟ بولو یار بھائی, ڈرو مت. جب علماء موجود ہو نا تو پھر ڈرنا نہیں چاہیے. ہاں, علماء موجود ہو تو پھر ڈرنا نہیں چاہیے, بات بالکل کھل کے ہونی چاہیے. سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ ناک بھی لگی ہے, پیشانی بھی لگی ہے, ہاتھ بھی لگے, گھٹنے بھی لگے ہیں, پنجوں کی 5 انگلیاں بھی لگی ہے, اور زبان پر کیا ہے؟ عبادت کس کی ہو رہی ہے؟
اللہ کی. لیکن میں سنت یہ بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھی رکوع کرو، سجدہ کرو، تو سجدے میں اور رکوع میں امام حسین کو یاد کر لیا کرو. آپ کہیں گے بھائی یہ کہاں سے نیا رکن لے کے آ گئے؟ نہ تو شرائط میں، نہ فرائض میں، نہ کسی فقیہ نے لکھا. میں نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ حدیث بتانے کی ذمہ داری میری ہے. سنت کی بات کر رہا ہوں نا، تو سنت ہوتی کیسے؟ جو نبی نے کیا، اور نبی نے بار بار کیا. آپ کہیں کہ نبی نے بار بار کیا کیا؟ ارے بار بار حسین پیٹھ پر بیٹھتے اور میرے نبی بار بار سجدے کو لمبا کرتے، بار بار لمبا کرتے. تو نماز میں امام حسین کو یاد کر لینے سے کبھی نماز ٹوٹتی نہیں ہے، خراب نہیں ہوتی ہے، بلکہ حسین کو یاد کرنے سے نماز جلا پاتی ہے. نماز جلا. اور پھر یہ بھی نبی کی سنت ہے، یہ بھی نبی کا طریقہ. اور سنو، اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ کسی مفتی کی طرح نماز پڑھو، کسی مولوی کی طرح، کسی پیر کی طرح. نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھ محمد کو پڑھتا دیکھتے ہو. اور ہم نے جب محمد کو نماز پڑھتا دیکھا تو حسین پیٹھ پر ہے. کبھی کبھی نماز میں حضور اپنے پیر پھیلا دیتے، حسین گزر جائے. اور ایک صحابی تو یہ کہتے ہیں کہ حضور نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ کہ سجدے کے اندر ہمیں یہ گمان گزرا کہ وحی نازل ہو رہی ہے یا پھر کوئی سانحہ ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آیا. کہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کو پیارے تو نہیں ہو گئے. ایک روایت میں یہ کہ ایک صحابی نے حضور کا انگوٹھا پکڑ کے ہلایا. حضور سجدے میں تھے اور پیٹھ پر حسین تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سجدے سے سر اٹھا کر نماز میں کہ اتنا لمبا سجدہ کیسے ہو گیا. بھائی تعجب تو ہوتا ہے نا کہ سر اٹھ ہی نہیں رہا ہے. اور حضرت علامہ عبدالتواب حبیبی نے یہ بات لکھی کہ سجدے میں میرے نبی نے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا. یہ بڑی حکمت کی باتیں ہیں. اتنا لمبا سجدہ. سلام کے بعد صحابہ نے استفسار کیا تو میرے نبی نے فرمایا حسین میری پیٹھ پر تھے اور مجھے انہیں اتارنا گوارا نہ ہوا. وجہ کیا ہے کہ اگر اتارتے تو بہت پاسبل تھا. بھئی ایسا ہوتا ہے نا، اب کوئی بچہ پیچھے آپ نے اس کو یوں کر دیا، اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیٹھ پر ہے اور آپ اچانک سے اٹھے تو بچہ گر جائے، اس کو چوٹ آئے، ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مجھے حسین کو اتارنا پسند نہیں تھا، جب وہ خود سے اترے تب میں سجدے سے اٹھا ہوں، تب میں سجدے سے اٹھا ہوں. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نبی کو حسین پر اتنی تکلیف آئے یہ بھی گوارا نہیں ہے. پھر کربلا میں جو کھنجر چلایا گیا، جو بھالے اور نیزے مارے گئے، جو تیر چلائے گئے، پھر میرے آقا کو کیسے گوارا ہوگا. اچھا، اب میں نے امام حسین سے پوچھا عالم تصور میں، امام یہ تو بتائے کہ اتنا لمبا لمبا نبی کی پیٹھ پر بیٹھ کر آپ کرتے کیا تھے؟ بھئی عام طور پر بچہ اگر بیٹھتا بھی ہے گود میں پیٹھ پر تو بچوں میں عادت کیا ہوتی ہے اکثر کہ تھوڑی دیر یہاں، تھوڑی دیر وہاں، تھوڑی دیر، ہے نا، یہی عادت ہوتی ہے نا. اب حسین اتنا لمبا سجدہ نبی کر رہے ہیں
اور آقا علیہ السلام کی پیٹھ پر حسین. میں نے امام سے عالم تصور میں پوچھا. آپ توجہ یہاں رکھے بھائی, توجہ ہے نا آپ کی, سمجھ میں آ رہی ہے نہیں بات؟ امام یہ اتنا لمبا سجدہ کیوں, اور آپ پیٹھ سے اتر کیوں نہیں رہے ہیں؟ تو میرے امام کہتے بلکہ بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ کبھی کبھی حضور اپنے سجدے میں یہ ہاتھوں کو اونچا کر لیتے اور بیچ سے امام حسین گزر جاتے سجدے کے اندر. میں نے کہا امام یہ اتنا لمبا سجدہ کیوں؟ تو امام کہتے میں اوپر پیٹھ پر بیٹھ کر کبھی نانا کی زلفیں دیکھتا, کبھی نانا کی پیٹھ کی کیفیت کو دیکھتا, کبھی نانا کے چہرے کو دائیں سے دیکھتا, کبھی نانا کے چہرے کو بائیں سے دیکھتا, کبھی نانا کی بینی شریف ناک دیکھتا, کبھی نانا کی پیشانی دیکھتا, کبھی نانا کی وہ میٹھی میٹھی آواز سنتا سبحان ربی الاعلیٰ کی, نانا کے پنجے دیکھتا, نانا کی کیفیت دیکھتا, نانا کا درد دل دیکھتا, نانا کا میں وہ کراہنا دیکھتا اللہ کی یاد میں سجدے کے اندر. کا امام ایسا کیوں, آپ ایسا کیوں کرتے؟ کہا کیونکہ مجھے بھی تو سجدہ کرنا ہے, اور میں نانا کے سجدے کو اس لیے قریب سے دیکھ رہا ہوں, بار بار دیکھ رہا ہوں, غور سے دیکھ رہا ہوں, چڑھ کر پھر اتر رہا ہوں, اتر کر پھر چڑھ رہا ہوں, کئی بار دیکھ رہا ہوں, اس لیے کہ جتنے سجدے کرنے والے تم نے دیکھے تو انہیں سجدے میں جاتا ہوا بھی دیکھا, سجدے سے اٹھتا ہوا بھی دیکھا, لیکن حسین کربلا میں وہ سجدہ کرنے والا ہے کہ نانا کے سجدے سے اتنا سیکھ لیا ہے کہ حسین کو سجدے میں جاتا ہوا دنیا دیکھے گی, لیکن سر اٹھاتا ہوا کوئی نہیں دیکھ پائے گا. اور سنو, حسین کل بھی سجدے میں تھے, آج بھی سجدے میں ہے, قیامت کے دن بھی اٹھے گے تو سجدے کی حالت میں اٹھے گے. آپ کہیں گے جناب دلیل, جو نہ دے دلیل وہ ہوگا ذلیل. اور الحمدللہ اہل سنت تو بنا دلیل کے بات ہی نہیں کہتے. اہل سنت کے پاس جو دلیلیں ہیں نا وہ اتنی پاورفل دلیلیں ہیں, اتنی پاورفل دلیلیں ہیں کہ غیر بھی کہتا ہے کہ سب کے سامنے ٹک سکتے ہو, اہل سنت کے سامنے نہیں ٹک سکتے. دلیل کیا ہے؟ آقا کی حدیث ہے, جو جس حال میں اس دنیا سے جائے گا قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا. کچھ لوگ سنیما ہال میں جل کر مر گئے, پتہ ہے نا آپ کو, ایک حادثہ ہوا تھا بہت پہلے بنگلور کے ایک سنیما ہال میں, کئی لوگ جل کر مرے. اللہ نہ کرے کہ ان میں کوئی مسلمان بھی ہو, لیکن اگر اس میں کوئی مسلمان ہوگا اور وہ سنیما دیکھتے دیکھتے جل کر مرا ہوگا, قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور کیسے اٹھے گا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ موبائل کا استعمال کرنے والی میری بہنیں اور میرے بھائی ہیں, ذرا موبائل کا استعمال کرتے وقت ایک چیز دماغ میں رکھنا کہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں, اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا, مر گئی, تو اسی حالت میں اللہ کے حضور اٹھوں گی, اسی حالت میں اللہ کے حضور اٹھوں گا. سمجھ رہے ہو نا؟ اللہ نہ کرے کوئی میری بہن, کوئی میرا بھائی موبائل میں گناہ کر رہا ہے, موبائل میں سٹا کھیل رہا ہے, موبائل میں معاذ اللہ ہیروئن ہیرو دیکھ رہا ہے, کوئی گندی چیز دیکھ رہا ہے, اور اسی حالت میں وہ مر گیا تو پھر اس کی موت کتنی بری ہوگی. لیکن وہ خوش نصیب ہے
کہ جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری ہے. تو بات سمجھے یا نہیں؟ آقا کی حدیث ہے کہ جو جس حال میں موت پاتا ہے قیامت میں وہ اسی حال میں اٹھے گا. میرا امام سجدے کی حالت میں شہید ہوا، قیامت میں میرا امام سجدے کی حالت میں پیش ہوگا. یہ لال ہے نا، لال 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 سائن ہے کسی چیز کی. امام کے گنبد پر اللہ آپ کو بھی امام کے روزے کی زیارت نصیب کرے. جب حرمت والے مہینے شروع ہوتے ہیں تو امام پاک کے روزے پر، غازی عباس کے روزے پر سرخ پرچم ہوتا ہے. سید العلماء نے اشعار بھی کہے ہیں، وہ اشعار انشاءاللہ آپ کو صدیقی صاحب سنائیں گے سرخ پرچم کے حوالے سے. میں کچھ سمجھا دوں. ہر پرچم کا الگ الگ رنگ، ہر پرچم کے رنگ کا الگ الگ مطلب. سمجھ رہے؟ ہمارے لوگ تو کیا ہے آج کل سمجھتے ہیں کہ یار یوں ہی، بھائی کچھ بھی یوں ہی نہیں ہے. سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے راز، اور وہ راز ملتا ہے اہل دل کے پاس. کچھ چیزیں کتابوں میں بھی نہیں مل پاتی. ہاں صحیح کہہ رہا ہوں میں. کچھ چیزیں اگر کتابوں سے سب چیزیں مل جاتی تو کبھی نہ کہتے شیخ سعدی شیرازی یک ساعت صحبت با اولیاء از بہتر 7 ساعت بیریا. وہ کہتے ایک سیکنڈ کے لیے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل. یار ہم سرکار سیدنا غیبن شاہ کے قدموں میں آ کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ نبی نے کہا ہے ولی کے پاس شیخ سعدی کا فرمان ہے نا، ایک ساتھ ولی کے ساتھ بیٹھنا. یعنی کوئی آدمی 100 سال، آج کل تو 100 سال عمر بھی نہیں ہوتی ہے. اللہ ان بچوں کو کھیلتا رکھے، ہمیشہ ہنستا رکھے. مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب بچے کھیلتے ہیں نا، اور مسجد میں آ کے کھیلتے ہیں تو اور بھی خوشی ہوتی ہے. آپ کہو گے کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ یہ ہمارا مستقبل ہے. اور آج انہیں بھگا دیا تم نے تو پھر یہ مت سمجھنا کہ یہ دوبارہ پلٹ کر مسجد میں آئیں گے. اس لیے یہ جو سفید ریش والے ہیں نا، ان سے بھی کہوں گا ذرا محبت سے پیش آؤ. اور یہ جو نبی کرتے تھے نا، یہ صرف امام حسن و حسین کے لیے نہیں تھا. جمعہ کا خطبہ دے رہے، خطبے سے نیچے اتر گئے، دونوں کو گود میں اٹھا لیا، ایک کو دائیں زانو پر بٹھایا، ایک کو بائیں زانو پر بٹھایا، پھر خطبہ. گویا نبی بتا رہے ہیں بے شک خطبہ عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، لیکن عبادت کے اندر ایک عبادت یہ بھی ہے کہ تم اپنے بچوں سے محبت کرو. یہ بھی نبی کی سنت ہے. بچے مارنے کے لیے نہیں ہے، دھکا مار کے مسجد سے بھگانے کے لیے نہیں ہے، ڈانٹنے کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ تو بچوں کے دشمن بنے بیٹھے. میں کہتا ہوں یہ بھی نبی کی سنت ہے. بچوں سے محبت کرو، انہیں پیار سے سمجھاؤ. یار جیب میں ٹافی بیفی رکھا کرو. یہ بچے بہت جلدی سے مان جاتے ہیں، بچے من کے اچھے ہوتے ہیں. خیر، بات کیا کر رہا تھا میں؟ وقت ہے نا آپ کے پاس؟ وقت ہو جائے تو اشارہ. چلیے، سرخ پرچم کیا علامت ہے؟ یہ کیسی علامت ہے؟ دیکھیے، سبز جیت کی نشانی ہے، گرین لائٹ جانے دو، ٹھیک. بلیک احتجاج کی نشانی، اپنی شکایت درج کروانے کی نشانی. سمجھ گئے؟ وائٹ
امن کی نشانی، پیس کی نشانی، سیز فائر ہو گیا اس کی نشانی، سمجھوتا ہو گیا، کیا؟ وائٹ اور ریڈ، جنگ چل رہی ہے، جنگ چلتے چلتے آ گیا حرمت والا مہینہ، جنگ چلتے چلتے آ گیا مہینہ کون سا؟ تو محرم کون سا مہینہ ہے؟ حرمت والا۔ ان یزیدیوں پہ کروڑوں لعنت، اربوں خربوں لعنت، ظالموں کو حرمت والے مہینوں کا بھی پاس نہیں، ورنہ عرب تو تلواریں رکھ دیتے تھے اس مہینے میں، اور ان ظالموں نے اس مہینے میں تلوار اٹھائی، تلوار بھی اٹھائی اس پر جو ذوالفقار کے وارث تھے۔ اب سنو، امام کے روضے پہ یہ سرخ پرچم یہ بتا رہا ہے کہ حسین نے جنگ چھیڑی، اب مہینہ آ گیا محرم کا، تو اب کربلا روک دی گئی ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، کل بھی کربلا جاری تھا، آج بھی جاری ہے، قیامت تک کے کربلا کی جنگ جاری رہے گی۔ اب بس بات اتنی ہے کہ جنگ تو جاری ہے، اب حسینی کی طرف سے کون آتا ہے اور یزیدی کی طرف سے کون آتا ہے، بس یہ تمہیں ثابت کرنا ہے کون حسین والا ہے۔ حسین والا وہ ہے جس کے پاس سنت مصطفیٰ ہے، جو نمازوں کا پابند ہے، جس کے چہرے پر داڑھی شریف ہے، جس کے گھر کی عورتیں باپردہ ہے، جس کی گھر کی عورتیں حیا کی پابند ہے، وہ حسین والے ہیں۔ جہاں بے حیائی ہے، جہاں زنا ہے، جہاں بدنگاہی ہے، جہاں شراب ہے، جہاں نشہ ہے، جہاں معاذ اللہ فلمیں ڈرامے ہے، جہاں نمازوں کا قضا کرنا ہے، جہاں شراب پینا ہے، جہاں ناچ دیکھنا ہے، جہاں جوئے کھیلنا ہے، جہاں بندروں کو نچوانا ہے، تو سمجھنا جہاں آل رسول کی بے حرمتی ہے، سمجھنا یہ یزیدیت ہے۔ اور بس ایک بات پر گفتگو ختم کروں، قرآن کی میں نے آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی اسوہ۔ کس کی زندگی بولو نا؟ رسول کی زندگی۔ 63 سال بعد یہ سورج روپوش ہو گیا۔ اے اللہ، تیرا نبی نظر نہیں آ رہا، تیرا نبی روپوش ہو گیا، تیرا حکم ہے کہ نبی کی زندگی ہی رول ماڈل ہے، نبی کی زندگی ہی آئیڈیل ہے، نبی کی زندگی ہی تمہارے لیے اسوہ ہے، نبی کی زندگی ہی ایسی ہے کہ ان کو فالو کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اے اللہ، تیرا نبی تو نظر نہیں آ رہا، پھر کیا کرے؟ پھر کیا کرے؟ تو پھر میرے نبی نے خطبہ وداع میں، حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، اے میری امت، میں جا رہا ہوں، لیکن میں نبی ہوں نا، میں تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، تمہیں یتیم کر کے نہیں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، ظاہراً روپوش ہو رہا ہوں، لیکن تمہارے بیچ میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ذرا بھاری آواز میں بولو یار۔ نبی نے فرمایا فیکم الثقلین، لفظ ثقلین، اور اس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں، کہ دونوں بھاری ہیں اور دونوں ایک سے ایک ہے بڑھ کر، دونوں عزت میں، عظمت میں ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ کیا کہا؟ میرے بعد تم ہدایت قرآن سے لینا، پیروی میری اہل بیت کی کرنا۔
کسی حدیث میں لفظ صحابہ نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی بھی دیکھ رہے تھے کہ آج میں گیا سن ہجری 110 میں میرا آخری صحابی طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اس دنیا سے جا. کون ہے طفیل بن عمر دوسی؟ ابو ہریرہ کو جس نے کلمہ پڑھایا ہے وہ ہے حضرت طفیل بن عمر دوسی. اب سن ہجری 110 کے بعد میری امت کہے گی کوئی صحابی نہیں مل رہا، کیسے ہدایت کا راستہ ڈھونڈے؟ تو میرے نبی نے کہا دو چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت. اللہ کی کتاب اور کتاب کے ساتھ ساتھ اگر اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو میرے نبی کی عطرت، میرے نبی کی آل، میرے نبی کا خاندان، میرے نبی کا گھرانہ. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا کہ میرے بعد قیامت تک جو قرآن اور اہل بیت سے تمسک کرے گا وہ کبھی بددین نہیں ہوگا، گمراہ نہیں ہوگا، بھٹکے گا نہیں، جہنمی نہیں ہوگا. جن کے پاس یہ دونوں ہو، جن کے پاس یہ، اور آقا فرماتے دونوں ساتھ ساتھ ہے، نہ قرآن اہل بیت سے الگ، نہ اہل بیت قرآن سے الگ. نبی فرماتے ایسے ساتھ ایسے ساتھ ایسے ساتھ کہ کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر بھی قرآن اور اہل بیت ساتھ میں آئیں گے. کون ساتھ میں آئے گا؟ قرآن اور، زور سے بولو نا یار، کون ساتھ میں آئے گا؟ کیونکہ یہ آخری محفل ہے نا، فائنل ٹچ دے رہا ہوں، فائنل، ایک دم فائنل. قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت. حوض کوثر پر ساتھ کیوں آئیں گے؟ قرآن بھی شفاعت کرے گا نبی کی، اہل بیت بھی شفاعت کرے گا. قرآن بھی گواہی دے گا یا رسول اللہ آپ کے بعد اس نے میرے دامن کو مضبوطی سے پکڑا تھا. اہل بیت بھی گواہی دے گی کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد ہمارا دامن توڑا تھا، چھوڑا تھا، چھوڑا نہیں، تھاما تھا. ٹھیک ہے. اب دوستو ہم نے کہا قرآن تو ہے، قرآن تو ہے، نبی روپوش ہو گئے تو کہا فکر کیوں کرتے ہو؟ اب قرآن کے ساتھ کے لیے علی ہے. علی سن ہجری 40 میں شہید ہوئے. اب کون؟ کہا اب حسن ہے. حسن کے بعد حسین ہے، حسین کے بعد زین العابدین ہے، زین العابدین کے بعد امام محمد باقر ہے، نفس زکیہ ہے، زید شہید ہے. ان کے بعد اللہ اکبر امام جعفر صادق ہے. ان کے بعد موسیٰ کاظم ہے. ان کے بعد امام علی رضا ہے. ان کے بعد تقی الجواد ہے. ان کے بعد نقی علی ہے. ان کے بعد امام حسن عسکری ہے. ان کے بعد داتا علی حجویری ہے. غوث الاعظم دستگیر ہے. خواجہ معین الدین اجمیری ہے. بندہ نواز گیسو دراز ہے. نظام الدین اولیاء ہے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے. صاحب البرکات ہے. ان کے بعد اور کون ہے؟ کہا یہ سیدوں کا سلسلہ چلتا رہے گا اور پھر قرب قیامت امام محمد مہدی تشریف لائیں گے جن کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے. تو جن کے ہاتھ میں دامن قرآن اور جو نبی کی آل کا وفادار ہے وہی نجات پانے والا ہے، وہی جنت میں جانے والا ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج
سنی دعوت اسلامی کی جانب سے آج آخری محفل رحمت کربلا کانفرنس اور اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ 13 روزہ پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے اور کل سنی دعوت اسلامی کے مرکز اسماعیل علی مسجد میں حضور مفتی اعظم علامہ مصطفیٰ اللہ کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جس سے ملک اور بیرون ملک کے علماء شعراء خطبہ وہ وہاں پر احساس کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ میں آپ سے سنی دعوت اسلامی کا خادم ہونے کے ناطے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کل آپ حضرات اسماعیل علی مسجد 126 صاحب اسٹریٹ موبائل نمبر 3 میں ضرور تشریف لے جائیں اور اس سے حضور مفتی اعظم میں شرکت فرمائیں۔ میرے مرشد سرکار کے نزدیک فرماتے ہیں ولی صورت ولی سیرت ہمارے مفتی اعظم، ولی صورت ولی سیرت ہمارے مفتی اعظم، جن کو دیکھ کر قدم یاد خدا آئی، جن کو دیکھ کر قدم یاد خدا آئی۔ حضرت سرکار مفتی اعظم کی ذات بڑی پیاری ذات، ان کی زندگی کو سننا سمجھتا ہے کہ آپ کل مرکز باہر مل جائیں اور خاص کر کے وہ نوری کلاکار جو ہیں جو امیر سنی دعوت اسلامی مولانا شاکر نوری صاحب کے ہاتھ پر بیٹھ ہیں، ان کے دادا کی طرف سے تو اس لیے ان کو ضرور جانا ہے۔ تو آپ سوچتے ہو کہ ہم کو بھی فورس کریں، یہ نسبت جو ہے نا مضبوط اسی وقت ہوگی جب آپ اپنے مرشدوں کے قدموں میں پہنچو گے اور ان سے پیر اٹھاؤ۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ ضرور جائیں۔ آن لائن آپ بولیں گے ہم تو دیکھ لیں گے، یہ آن لائن عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے آف لائن ہے۔ آپ کے مرشد کی دیداروں کا ملاقات ہوگی تو وہاں بھی آپ تشریف لے جائیں۔ سنی دعوت اسلامی کا ہر ہفتے ہر جمعرات کو آپ کے اس مسجد میں اجتماع ہوتا ہے اور ذکر کی محفل ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے، یقین ہے کہ آپ ہر ہفتے پابندی سے اس اجتماع میں بھی شرکت فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناکے والی مسجد میں ہر جمعہ کو اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جہاں جہاں اجتماعات ہو رہے ہیں ان اجتماعات میں آپ ضرور شرکت فرمائیں گے۔ اللہ پاک اہل سنت سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو نیاز ہے ہمارے اسلام بھائی اور محمد بھائی، انہوں نے اپنے والدین مرحوم حاجی حمید صاحب کے لیے اور ان کی والدہ محترمہ کی احسان ثواب کے لیے وہ پیش کیا ہے، تو گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ صحیح صاحب سے دعا میں ان کا بھی نام دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے سرور مسجد کے ٹرسٹی جناب حبیب بھائی، جن کی والدہ کا انتقال ہو گیا، پہلے بھی ان کے جنازے سے ہی یہاں پر آ رہا ہوں، ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ فرمائے۔ پچھلے محرم سے لے کر اس محرم تک جتنے بھی ہمارے بھائی بہن ہمارے ایسا اقربا جو دنیا سے گزر ہوئے، اللہ سب کی بخشش فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کی سلامتی، صحت و تندرستی کا اور خیر عطا فرمائے۔ ہر ہفتے جہاں جہاں اجتماع ہو رہے ہیں اس میں شرکت فرمائیں، مبلغین سے مزید رابطہ قائم کریں، تحریک سنی دعوت اسلامی سے جوائن ہو جائیں تاکہ آپ کے بچوں کو بھی کوئی رابطی نہ بنائے، شیعہ نہ بنائے۔ یقین جانیے الحمدللہ اچھوں سے دوستی کرو گے تو صلہ اچھا ملے گا۔ 32 سال پہلے سید صاحب سے دوستی کی تھی، آج تک نبھا رہے ہیں۔ موقع سے بولو مسجد میں جب موئی بھائی جاتے تھے تو کوئی پہچانتا نہیں تھا، تو سید صاحب سے دوستی ہوئی کب 32 سال پہلے، اور آج یہ دوستی قائم ہے الحمدللہ۔ ایک زبان پر سید صاحب یہاں موجود ہیں الحمدللہ۔ یہ محبتیں آپ کو مل رہی ہے، یہ صدقہ ہے سنی دعوت اسلامی کا الحمدللہ۔ ایک مذہب، ایک مسلک، ایک مشرق، اور یہ ہم ساتھ یہاں بیٹھے حسینی انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمانی عقیدہ کہ ہم انشاءاللہ یہاں بھی ساتھ رہیں گے اور محشر میں بھی ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ حشر تک ڈالیں کہ ہم پیدائش مولا کی روح مصر فارس
ان مطلبوں کے لیے دلاتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کھڑے ہو جائیں, سلام سلام کریں. وہ دو شعر پڑھ دو نا, کسی کی جے بھی جے اور وہ سب. اچھا وہ شعر تو تھا اس میں, ہاں کسی کی جے بھی خدا جے. نے تم کو بے احساس ہمارا یا رسول اللہ. میرے دادا مرشد حضور سید العلماء فرماتے ہیں کہ خدا نے تمہیں احساس ہمارا یا رسول اللہ. بولو نا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ بولو. لبیک یا رسول اللہ. خدا نے تمہیں احساس ہمارا یا رسول اللہ. میری ممکن کہ ہو ثانی تمہارا یا رسول اللہ. جناب شہد نازا ہے بہت زور تقویٰ پر. جبتا پہن لیا, ہمارا پہن لیا تو سوچتا ہے کہ میرے سے بڑا مفتی کوئی ہے نہیں. سب اس کو شیعہ لکھتے, رافضی لکھتے. ارے آپ حسین والے ہیں, کبھی حسینی تھے, آج حسینی, اس میں قیامت تک حسینی ہے. میں سیدھا ٹوک کے کہتا ہوں, آؤ بڑے شیری کرنے والوں, مسئلہ پتا چلے گا جب کھل کے بات ہو. میں تو حسین کے ساتھ ہوں, تم کس کے ساتھ ہو؟ دو ہی نماز ہے, یا حسینی یا یزیدی. اب آپ فیصلہ کرو اس کا. الحمدللہ آپ حسین کے صدقہ کر بھی کھا رہے, جہاد بھی کھا رہے, قیامت تک کھائیں گے انشاءاللہ. بیان کرنے سے ہمارا دھندا نہیں ہے, یہ ہمارا دھندا بیان کرنا دھندا روزی روٹی نہیں ہے. یہ سنی دعوت اسلامی نے سکھایا کہ اس کو روزی روٹی نہیں بنانا ہے. یہ ہم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. تو کیا فرماتے ہیں, جناب شہد نازا ہے بہت زور تقویٰ پر, ہمیں تو ہے فقط تیرا سہارا یا رسول اللہ. یہ سر وہ سبز رنگت, سر یعنی لال, سبز یعنی ہرا. یہ سر وہ سبز رنگت مشہد سلطین نے کی ہے. ارے علم حسین کا پرچم ہمارا یا رسول اللہ. حسین کا پرچم ہمارا یا رسول اللہ. اب کسی کی جے جے ہم کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا راج. سلام سلام.
آپ کا نظر نہیں میرے مجھے آیا تھا ہاں جی آپ کو ارے اگر آپ کو شعر جو سنایا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون